میرا چیئرمین تحریر محترم جاوید چودھری۔ اور اب بدو اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا کر ان کی ایک ٹانگ گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے تھے، جس کے بعد ٹانگ انگریزی حروف وی بن جاتی ہے۔ اونٹ اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کی 3 ٹانگیں زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن چوتھی ٹانگ ہوا میں معلق رہتی تھی۔ اونٹ اس عالم میں کھا پی اور لیٹ تو سکتے تھے، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اونٹوں کی چوتھی ٹانگ کو جس رسی سے باندھا جاتا تھا، بدو اسے اپنی زبان میں عقل کہتے تھے۔ لفظ عقل کا ماخذ یہی رسی ہے۔ ہم جب کسی شخص کو عقل کرو کہتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے وہ اپنی ایک ٹانگ باندھ لو، یعنی اپنی دوڑ بھاگ کم کر دو، ٹھنڈا کر کے کھاؤ، احساس کرو، رک جاؤ، اپنی اوقات دیکھو، صبر کرو اور حالات کو بدلنے دو، وغیرہ۔ لیکن انسان بھی بہت بدبخت چیز ہے۔ ہم سب کچھ کریں گے لیکن عقل نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہم کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں، اور عمران خان اس بے صبری کی تازہ ترین مثال ہے۔ سیشن جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کی دوپہر 12:30 بجے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ہمارے چیئرمین اس وقت زمان پارک میں تھے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، چیئرمین اپنا زیادہ وقت زمان پارک میں کیوں گزارتے تھے؟ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ بنی گالہ اسلام آباد میں آتا ہے اور ان کا خیال تھا مجھے وفاقی حکومت کسی بھی وقت راستے سے گرفتار کر لے گی، اور دوسری وجہ زمان پارک کا گھر بشرا بی بی کو حق مہر میں مل چکا ہے۔ ان کا خیال تھا مانے کا فیملی میری غیر موجودگی میں آئے گی اور یوں یہ گھر ان کے قبضے میں چلا جائے گا، اور تیسری وجہ ان کی غیر موجودگی میں پولیس بشرا بی بی کو آسانی سے گرفتار کر لے گی۔ یہ 3 ٹھوس وجوہات تھیں۔ 9 مئی سے قبل ایک چوتھی وجہ بھی ہوتی تھی، اور وہ تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ یہ چیئرمین صاحب کو ان جرائم میں بھی ضمانت دے دیتے تھے جو ابھی سرزد ہی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ چیئرمین ان کے قریب رہنا چاہتے تھے، مگر 9 مئی کے بعد ہواؤں کا رخ بدل گیا اور یہ دروازہ بھی تقریباً بند ہو گیا۔ بہرحال 5 اگست کا دن آیا، جج ہمایوں دلاور کا آرڈر آیا اور پنجاب پولیس کو آدھے گھنٹے میں چیئرمین کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ پولیس کے 200 اہلکار زمان پارک پہنچ گئے۔ چیئرمین کے گارڈز گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ڈی آئی جی نے انہیں وارنٹ دکھایا اور انہیں مشورہ دیا آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ گارڈ سمجھدار تھے، انہوں نے ڈی آئی جی کو سلوٹ کیا اور مین گیٹ سے ہٹ گئے۔ یوں پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ چیئرمین کا بیڈ روم بلٹ پروف بھی تھا اور اس کے سامنے مسلح گارڈ بھی کھڑے تھے۔ پولیس نے دروازہ کھولا تو سامنے بشرا بی بی کھڑی تھی۔ چیئرمین صاحب ان کی آڑ میں کھڑے تھے۔ ایس ایس پی نے بشرا بی بی سے کہا، بہن ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں، ہم نے ہر صورت چیئرمین کو گرفتار کرنا ہے، آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ بشرا بی بی نے چند سیکنڈ سوچا اور پھر وہ بھی سامنے سے ہٹ گئی۔ پولیس نے چیئرمین کو گرفتار کر لیا۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھے۔ ایس ایس پی انہیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انہیں سیدھا ایئرپورٹ لایا گیا۔ چیئرمین کو خصوصی جہاز کے ذریعے اسلام آباد پہنچانے کا حکم تھا، لیکن پھر پلان تبدیل ہو گیا اور نئے پلان کے لیے وقت درکار تھا۔ چنانچہ چیئرمین کو ایئرپورٹ پر بٹھا دیا گیا اور پولیس نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ چیئرمین کا خیال تھا یہ ناانصافی ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے؟ پولیس افسروں نے انہیں ان کے دور کی ناانصافیاں گنوانا شروع کر دیں۔ ایک افسر نے بتایا، مجھے آپ کے دور میں 3 صوبوں میں گھمایا گیا اور تینوں میں خوفناک کرپشن تھی، میں بھی اگر پیسے دے دیتا تو پنجاب میں رہتا۔ چیئرمین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، آپ کو اگر کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو میں لا دیتا ہوں۔ چیئرمین نے صرف پانی مانگا، انہیں پانی کی بوتل لا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی شیونگ کٹ اور کپڑوں کی فرمائش کی۔ ڈی آئی جی نے اپنے ڈی ایس پی کو فون کیا، وہ اس وقت زمان پارک میں تھا۔ ڈی ایس پی نے بشرا بی بی سے چیئرمین کا بیگ مانگا۔
بی بی نے شیونگ کٹ اور کپڑوں کا بیگ اس کے حوالے کر دیا اور یہ بیگ بعدازاں چیئرمین تک پہنچا دیا گیا۔ چیئرمین کو بعدازاں گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد روانہ کر دیا گیا۔ عدلیہ بحالی کے زمانے میں یہ 7 دن جیل میں رہے تھے۔ یہ 7 دن ان کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ یہ آج بھی جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی آواز میں تکلیف اور درد ہو جاتا ہے۔ اپریل 2022 میں جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فواد چودھری اور شہباز گل کی موجودگی میں اعتراف کیا، جیل میں میرا دن آرام سے گزر جاتا تھا، لیکن رات کے وقت یوں ہی سیل کے دروازے بند کیے جاتے تھے تو میرا دل بند ہو جاتا تھا اور میں چیخنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میں مر جاؤں گا۔ فواد چودھری نے انہیں اشارے سے چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ بولتے چلے گئے اور میں ہنستا رہا۔ آج میرے چیئرمین کی صورتحال کیا ہوگی میں تصور کر سکتا ہوں، اور کیا یہ صورتحال عارضی ہوگی میں اس کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جیل وہ واحد جگہ ہے جہاں سے میرا چیئرمین 2 بڑے فیصلے کر سکتا ہے: یہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے اور ملک سے باہر چلا جائے۔ اس ڈیل کے لیے بھی انہیں عارضی طور پر سیاست سے تائب ہونا پڑے گا، اور میرا خیال ہے چیئرمین یہ فیصلہ جتنا جلدی کر لیں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چیئرمین نے 2017 میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو میاں نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا۔ نواز شریف اپنی بیٹی سمیت گرفتار ہوئے، عدالتوں اور جیلوں میں طویل خواری برداشت کی اور جلا وطنی بھی دیکھی، جس کے بعد چیئرمین 3.5 سال تک 1 پیج انجوائے کرتے رہے، لیکن پھر وہی ہوا، دوسری ایکسٹینشن سے پہلے خان بھی سڑکوں پر آ گیا۔ چیئرمین کو اب اگلی ڈیل اگست 2025 میں ملے گی، اسے پورے 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اس وقت بھی اگر میاں شہباز شریف یا بلاول بھٹو کی حکومت ہوئی تو یہ ڈیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان میں اس وقت صرف ایک لیڈر بچا ہے جس کے ساتھ عمران خان کا اتحاد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے نواز شریف۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کے لیے تیار نہیں، اور چیئرمین کے لیے دوسرا آپشن طویل جیل ہے۔ یہ مردوں کی طرح جیل کاٹے اور لیڈر بن کر باہر آئے۔ اب سوال یہ ہے کیا چیئرمین حقیقتاً ایک برا انسان ہے؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ شخص واقعی ملک کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن اس میں خوفناک خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ مار کھا جاتا ہے۔ یہ مردم شناس نہیں، یہ ہمیشہ کمزور، بزدل اور منافق لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں سب سے جنگ چھیڑ لیتا ہے۔ فواد چودھری نے بار بار سمجھاتا رہا، سر ہم نے اگر سیاستدانوں سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھنا ہوگا، اور ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں سیاستدانوں سے بنا کر رکھنی ہوگی، ہم سب سے لڑ کر نہیں جیت سکتے۔ اور خان یہ غلطی کرتا رہا، اور آج یہ اپنی اس خامی کی وجہ سے اکیلا ہو چکا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے یہ اگر اپنی ان خامیوں پر قابو پا لے اور مردوں کی طرح جیل برداشت کر لے تو یہ واپس بھی آئے گا اور ملک کو بدل کر بھی رکھ دے گا، کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، اور یہ دولت آج تک کسی پاکستانی لیڈر کو نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا میرا چیئرمین اگر اپنی ایک ٹانگ پر عقل کی گانٹ مار لے تو یہ واقعی قائد اعظم ثانی ثابت ہو سکتا ہے، یہ ملک بدل سکتا ہے۔